کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتے. لیکن یہاں بعد میں کا تو سوال ہی نہیں ہے. یہاں تو معاملہ ہے کہ رسول پاک فرما رہے میرے دل میں اگر جگہ ہوتی، اللہ کے لیے جگہ ہے، اللہ کے لیے. یہ جو بات بندوں کو نماز اچھی نہیں لگتی، نماز میں جی نہیں لگتا. اب ان کو چیک کریں ان کا جی لگتا کہاں ہے. ان کا جی کہاں لگتا ہے؟ جہاں ان کا جی لگتا ہے وہ اسی کے لائق ہے. اور جو جنت کے لائق ہیں ان کا جی نماز میں لگتا ہے، ان کا جی نیکی میں لگتا ہے، ان کا جی تقوی میں لگتا ہے، ان کا جی خیر میں لگتا ہے، ان کا جی خیر کی بڑھاوے میں اور خیر کی بلندی میں لگتا ہے. ابھی میں چھوٹی سی مثال سمجھاؤں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بھی فون آیا تھوڑی دیر پہلے، میں ایک جگہ پر ختم پہ تھا، ختم سے فارغ بندے کا فون آیا. اس نے کہا کہ یہ جو سنوکر کلب ہے، ذرا غور سے سننا مسئلہ کیا ہے. سنوکر کلب ہے، یہ جو بلیئرڈ سنوکر ہوتا ہے، اس کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے؟ تو میں نے کہا پہلے نمبر پر تو مجھے بتائیے اس کلب میں ہوتا کیا ہے. جو میری معلومات اس میں کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر صحیح ہے تو پھر میں شریف کو بتاؤں گا. اس نے کہا جی بتائیں. میں نے کہا میری معلومات ہے کہ ایک کلب پر ایک بندہ رکھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، جو اس کو ہراتا ہے اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں، اگر وہ جیت جائے تو پھر پیسے دینے پڑتے ہیں. اس میں مقابلے ہوتے ہیں، اس میں واہیات کام ہوتے ہیں، اس میں LCD لگی ہوتی ہے، اس میں سارے زمانے کے لنڈے ہوتے ہیں، شرارتی شیطان اور واہیات قسم کے لوگ وہاں ہوتے ہیں. اس میں وہ ساری بات اس میں بالکل یہی ہوتی. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ گناہ کا اڈا ہے. کون سا اڈا ہے؟ گناہ. جہاں 1 2 3 4 5 6 7 8 گناہ اکٹھے ہوتے ہیں. سارے بندے ایک ہی گناہ تو نہیں کرتے، مختلف گناہ کرنے والوں کے ایک موقع فراہم کیا جاتا ہے. جس نے جہنم میں جانا ہے یہاں آ سکے، جہنم کی سیدھی سیڑھی یہاں لگی یہ جا سکتے ہیں. میں نے کہا پھر گناہ کے اڈے کی کمائی بھی گناہ ہوتی ہے اور ناجائز ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں وہ ایک نیکی کا اڈا بھی ہے. مسجد مسجد نیکی کا اڈا ہے. مسجد میں نماز ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، اعتکاف ہوتا ہے، درس ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، حدیث ہوتی ہے، تفسیر ہوتی ہے. تو یہ نیکی کے اڈے آباد ہونے چاہیے، گناہ کے اڈے آباد. کہتا جی پھر اس کے مطلب میں چھوڑ دوں گا. میں نے کہا آپ سمجھدار آدمی ہیں، آپ اور بھی بہت سارے کام کر سکتے ہیں. کہ شہر کا کوئی بڑا مشہور بندہ ہے جس نے مجھے فون کیا. مقصد کیا ہے بات کرنے کا کہ اچھی چیزیں اچھے لوگوں کو اچھی لگتی ہیں اور گندی چیزیں گندے لوگوں کو اچھی لگتی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رسول اللہ کو اچھے لگتے ہیں، اس لیے نبی پاک نے کبھی ان کو اپنے آپ سے الگ نہیں کیا، اپنے آپ سے جدا نہیں کیا. اچھا ان کو حضور نے کہا اگر اللہ کو رفیق نہ بناتا تو یہ میرے رفیق ہوتے. ایک ہے اللہ کا رفیق، ایک ہے رسول اللہ کا رفیق. اللہ کا رفیق ہے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. حضور نے فرمایا اگر میں اللہ کا کسی اور کو خلیل بناتا تو بکر کو بناتا. ایک خلیل اللہ ہے، ایک خلیل اللہ ہے. خلیل اللہ نے بھی اللہ کے لیے وہ کچھ کیا جو کچھ وہ کر سکتے تھے، اور اللہ نے پھر ان کو زمانے کا امام بنا. فرمایا انی جاعل، کیا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَإِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو میرا خلیل ہے اور تو نے خلیل ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. توجہ سے بات سنیے، بڑی مزیدار بات کرنے لگا ہوں. تو نے خلیل ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. میں نے تمہیں کہا کہ آگ میں پھینکو، نمرود نے آگ میں پھینکا، تو ڈرا نہیں، میرے
کو ناراض کیا، شہر والوں کو ناراض کیا، تو میری ساری آزمائشوں پر پورا اترا، جا میں تجھے زمانے کا امام بناتا ہوں۔ اب خلیل مصطفیٰ نے کیا کیا؟ خلیل مصطفیٰ نے بھی حضور کی ہر آزمائش کو پورا کیا، سارا ایمان دیا، بیٹی پیش کر دی، گھر پیش کر دیا، سفر میں بھی حضور کے ساتھ 40,000 درہم جو ہے حضور پر قربان کر دیے، اپنا کاروبار نہیں دیکھا، اپنی تجارت نہیں دیکھی، اپنی اولاد نہیں دیکھی، سب کچھ نبی پاک پر قربان کیا۔ اب حضور نے کیا دیا؟ حضور نے ابو بکر کو اپنا مسلح دیا ہے، ایک امامت اللہ نے دی ہے ابراہیم خلیل اللہ کو، اور ایک خلیل مصطفیٰ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھی اپنی امامت کے مسلح پر کھڑا کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کے ہاں کیا مقام ہے کہ حضرت مولا علی کو کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم علیہ السلام کو مکے والوں کی امانتیں دیں اور اپنے بستر پر سلایا، اور خود کہاں گئے؟ ابو بکر کے دروازے پر۔ کہاں گئے؟ یعنی دیکھو سارے در مصطفیٰ پر آتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس وقت جب بہت بڑا زندگی کا سب سے بڑا سفر کرنا ہے تو مدد کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ ابو بکر کے دروازے پر جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کی گھر پہ ایک دروازے پر گئے، ایسے دستک نہیں دی، ہاتھ لگایا، دروازہ کھلا تھا، آپ آگے کھڑے تھے خدمت کے لیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کتنے قریب ہیں یہ بتانے لگا نا ابھی۔ غار کے اندر، غار ثور کے اندر 3 دن رہے۔ کتنا دن؟ غار ثور میں رہے۔ جب ہجرت کی مکے والے ڈھونڈ رہے تھے رسول اللہ کو، اب حضور نے سوچا کہ سفر پر جاؤں گا تو یہ تو تلاش کر رہے ہیں، تو مکے کے ہی ایک پہاڑ کی جبل ثور کی غار میں آپ 3 راتیں رہے۔ اس غار میں جب گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا حضور میں پہلے جاتا ہوں، آپ نہیں جائیں، پہلے میں جاتا ہوں۔ گئے، جا کے غار کو صاف کیا، کپڑے پھاڑ دیے، چادر پھاڑ کو سوراخ بند کیے، قمیض پھاڑ کو سوراخ بند کیے، پھر حضور سے کہا آپ آ جائیں، اس طرح میں غار ثور پہ گیا ہوں، اس طرح اوپر سے نیچے آنا پڑتا ہے، تھوڑی سی جگہ ہے۔ تو حضور تشریف لائے اس غار کے اندر۔ ایک وقت آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ سے عرض کیا حضور مجھے پیاس لگ گئی۔ آپ نے فرمایا اذهب الى صدر الغار، غار ابو بکر جاؤ غار کے دروازے پر جاؤ، فشرب اور پی لو۔ اب غار کا دروازہ دیے تو آپ کی مسجد بڑی ہے نا، یہاں کسی کو پیاس لگا جاؤ دروازے پر جا کے پی لو تو وہ جائے گا، اس کو پتہ دروازے پر کون ہوگا نہیں ہوگا۔ اب یہی غار ہے اور یہاں سے یہ دوسری صف میں جانا ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ نے بتایا تھا کہاں جاؤ، آپ کھڑے ہوئے، 2 قدم اٹھائے تو دروازہ آ گیا، دیکھا کہ وہاں ٹھنڈے میٹھے اور سفید پانی کا چشمہ جاری تھا۔ پیا، پی کے واپس سے فرمایا پی آئے، جی حضور پی، کیسا تھا؟ حضور احلا من الاصل ابرد من الثلج، اور ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو کہاں سے آئے؟